ایک عالم کے علم کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ عالم کے پاس کتنا علم ہے، اور پھر عالم سے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد، پھر اس کے بعد نبی، اور ان نبیوں کے اوپر جو ہے وہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، جے او کھولے پیچ زلف دے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب امامہ اتار کے اپنی زلفوں کو سنوارتے ہوں گے کیسا منظر ہوتا ہوگا، صحابہ سامنے دیکھتے ہوں گے، سبحان اللہ، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، آنکھ کھلے تو اس طرح لگے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ جنت کا میں خانہ، جنت کی شراب کا میں خانہ کھل گیا جویں میں خانہ کھل جاوے۔ خلق عہدے نے مول دنیا، خلق اخلاق، خلق عہدے نے مول دنیا، یعنی کہ اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو دل دے دیے۔ تے کوئی ورلے جان بچاوے، فرمایا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے۔ سارے آنکھیں بند کر کے تصور کریں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو خود بھی حضور کے حسن کا نظارہ اور محبت اور یہ چھوٹی سی ڈائری، چھوٹا سا گلدستہ پیش کرنا ہے آج ہم نے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ ذرا تصور کریں حضور کی آنکھوں کا۔ کوئی سیاںا جو ہوتا ہے وہ سیاںا ہی رہتا ہے، عاشق بن کے ذرا تصور کریں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، واہ واہ حسن سجن دا، واہ واہ۔ شاعر نے یہاں توبہ توبہ لکھا ہے، تو میں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا، واہ واہ حسن سجن دا، چال نہ چلی جاوے۔ ایسا حسن ہے کہ تاب برداشت نہیں ہو سکتی، چال نہ چلی جاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے۔ صحابہ نے میلاد منایا، اب میں سخت زبان بولنے کا عادی نہیں ہوں، یہ 4 ٹانگوں والے جو جانور آپ نے دیکھے نا جی، تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، اور دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے سے پوچھتے تو آنو کی ہویا، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا، وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، دسو تو صحیح ہویا کی، وہ کہنے لگے چھوڑو حضور آ گئے۔ جانوروں کو پتا حضور آ گئے، دوڑنے کی کیا ضرورت تھی، وہ جلوس نکال رہے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں میلاد منا رہے تھے، اور وہ 2 ٹانگوں والے جانوروں کو بتا رہے تھے ہم 4 ٹانگوں والے ہو کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم از کم اتنا احسان تو منا لیتے نا، میرا شاگرد اگر 4 لفظ میں پڑھا دوں اور وہ میرا احسان فراموش ہو جائے تو میرا دل راضی اس سے نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ نے تو دین دیا، قرآن دیا، رب سے ملایا، کلمہ دیا، جن کی خاطر کائنات کا، مٹی کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ستارہ، ہر فرشتہ، ہر انسان، ہر نبی، ہر رسول، لوح قلم کرسی زمین آسمان، ہر ایک چیز جس محبوب کا صدقہ بنی، جس کے صدقے سے سب کچھ بنا۔ میری والدہ اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ لفظ، اس ساری کھیڑ سونے دیے، یہ ساری کھیڑ سونے دیے۔ اکثریت کے ساتھ ہم کوئی بات کریں نا کہ ماں جی دیکھو کی ہو رہا ہے، تو والدہ فرماتی ہے ساری کھیڑ سونے دی، رب نے کھیڑ رچائی سونے دی وجہ تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یاد منانا، چرند پرند نے حضور کی خوشیاں منائیں آنے کی، جانوروں نے خوشیاں منائیں، پرندے ہواؤں میں اڑے، میں ہواؤں میں بات نہیں کر رہا، تمام دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ پرندے جب ہواؤں میں اڑے تو اڑتے ہوئے پرندوں نے ایک دوسرے کو پوچھا کیا معاملہ ہوا، آج ہواؤں میں اتنی مستی کیوں ہے، آج ہواؤں میں اتنی خوشبو کیوں ہے، اور آج ہواؤں میں اتنے حسین نظارے کیوں ہیں، ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو پرندوں نے ایک دوسرے کو بتایا حضور آ گئے۔ پرندے بھی جانتے ہیں کہ حضور آ گئے، اور ہر جانور بھی جانتا ہے کہ حضور آ گئے، اہل ایمان بھی جانتے ہیں کہ حضور آ گئے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ آپ بھی گھبرایا نہ کریں، سوشل میڈیا پہ لکھا ہو نا میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ تمہارے لیے کہیں نہیں لکھا، بالکل نہ مناؤ، تمہیں ضرورت بھی منانے کی نہیں، کیونکہ تمہیں حکم ہی نہیں۔ میں کہوں کہ میرے شاگرد صرف یہ کام کریں گے، تو اگر کوئی دوسرا بندہ میرا شاگرد نہیں تو وہ نہیں کرتا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف اپنے شاگردوں کو کہا، یا میں کوئی بات اپنے مریدوں سے کروں کہ جناب صرف یہ میرے مرید کام کریں، جو مرید نہیں وہ نہ کرے، جو مرید نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، تو آپ کا اعتراض بنتا ہے؟ تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پہ؟ اللہ نے صرف فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا او ایمان والے ہو، ایمان والو صرف تمہیں حکم ہے، جو ایمان سے نکل گئے میں ان کو حکم بھی نہیں دیتا۔ رب عالم الغیب تھا، ہے اور رہے گا، رب جانتا تھا۔ علی الناس نہیں کہنا، اے لوگو نہیں کہنا، علی المؤمنین فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا میں نے تم پر احسان کیا اپنا محبوب رسول دے کر۔ لائٹیں جو ہیں وہ لگائیں، کوئی گلیاں سجا رہا ہے، کوئی محلے سجا رہا ہے، کوئی بازار سجا رہا ہے، کوئی گھر سجا رہا ہے، تو کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی کپڑے نئے سلوا رہا ہے، کوئی نئی گھڑی لے رہا ہے، کوئی نیا امامہ، کوئی نئی ٹوپی۔ ابو لہب کو جب آ کے ثویبہ نے بتایا کہ اللہ نے عبداللہ کے ہاں، آپ کے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ ابو لہب دشمن تھا حضور کا، حالانکہ سگا چچا تھا، لیکن یہ دشمن تھا، بعد میں دشمن بنا۔ ثویبہ لونڈی آئی اور آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا دیا ہے، تو ابو لہب نے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح انگلی کا اشارہ کیا، کیونکہ یہ لونڈی تھی، غلام تھی، اس طرح اشارہ کیا کہ جا بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ نبی سمجھ کے آزاد نہیں کیا، رسول سمجھ کے آزاد نہیں کیا، بلکہ بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا، اور بعد میں اسی بھتیجے، انہی بھتیجے کا جو ہے وہ دشمن بھی بنا۔ لیکن جب مرا تو اس کو خواب میں کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہا بہت بڑے عذاب میں ہوں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے حضور کی آمد کی خوشی منائی تھی، اسی انگلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ابو لہب یوں کرے ایسے تو اس کو جہنم میں کافر بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، اور اس کو جہنم میں پانی ملے، اسی دیگا بھی پکائیے، لائٹاں بھی لائیے، گھر کو بھی سجائیں، پیسہ بھی لگائیں، تو پھر کیا حضور ہمیں جہنم میں جلنے دیں گے؟ اگر کافر کو میلاد منانے کا اجر مل سکتا ہے تو ایمان والوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ اور یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے ثویبہ والی، یہ بخاری، کنز العمال، ترمذی، مثنوی اور بہت ساری جو ہے وہ کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ابو لہب کو حصہ مل گیا، دشمن رسول تھا، ہم تو غلام رسول ہیں، وہ دشمن رسول تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، اس کے باوجود جہنم میں اس کو اس سے پانی، پیر والے دن پانی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم انہی ہاتھوں سے لائٹیں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، گلیاں سجائیں گے، جلوس نکالیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش کا بھی سامان ہوگا۔